السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریشا مارکیٹنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاذب مغل۔ جی تو ناظرین، ابھی یہ جو میں نے ولاگ سٹارٹ کیا ہے اس کو کیا ہے کچہری چوک راولپنڈی سے، اور کچہری چوک راولپنڈی سے آن ورڈ یہ ابھی میں آپ کو ڈی ایچ اے ویلی مطلب ڈی ایچ اے ہوم للی سیکٹر بی تک اس کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور اختتام پر آپ کو جو کلومیٹرز اور جو منٹ بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ اور نائٹ موڈ میں اس لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں ناظرین کیونکہ آج میرا جو یہ سفر تھا وہ نائٹ موڈ میں تھا، اور چونکہ میں پنڈی آیا ہوا تھا اپنے کسی کام سے، تو مجھے خیال آ گیا کہ یار آج نائٹ موڈ میں سارا راستہ بھی کور کر دیتے ہیں، اور کچہری چوک سے جو ڈی ایچ اے ویلی کا سفر ہے وہ کتنا بنتا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں، کتنے کلومیٹرز بنتے ہیں وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں، اور کتنے منٹس لگتے ہیں وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں، اور راستے میں کن کن جگہوں سے ہم جو ہے وہ گزر کر جاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت میں جی ٹی روڈ پر جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ جی ٹی روڈ سے آن ورڈ جو ہے مجھے رواد تک جانا ہے، جی ٹی روڈ سے پھر رواد سے مجھے ٹرن کرنا ہے لیفٹ سائڈ پہ کلر سیدہ روڈ پہ، اور پھر آن ورڈ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ویلی میں انٹر ہو جاؤں گا۔ اور چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور میں ڈی ایچ اے ویلی کور کرتا ہوں، اور ڈی ایچ اے ویلی کے جتنے بھی سیکٹر ہیں میں نے ون بائی ون آپ کو سارے دکھائے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہی رہتا ہوں وقتاً فوقتاً۔ آج کل چونکہ مصروفیت کچھ اس طرح کی چل رہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے ڈیلی یا 2-4 دن بعد بھی جو کمٹمنٹ کرتا ہوں پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ذاتی نجی مصروفیات ہیں، اس وجہ سے میں اس کے اوپر ورک نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو ابھی بھی یہ جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو میں پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ ریکارڈنگ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کو ایڈٹ کرتا اور ایڈٹ کر کے جو ہے وہ آپ لوگوں تک اس کو پہنچا دیتا۔ تو ناظرین، ایک چیز تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے جو میں شروع میں ہی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور جو لوگ ڈی ایچ اے ویلی میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں یا ابھی انہوں نے کرنی ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ متاثر کن ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اچھا جی، تو ناظرین میں آپ لوگوں سے ایک چیز یہ شیئر کرنے لگا تھا کہ جو ریئل ٹائم آپ لوگ میں آپ میٹنگ کرتے ہیں اس میں اور اس طرح ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنے میں اور ویورز کو دکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب میں یوٹیوب پہ آیا تھا، میرا چینل ابھی بالکل نیو تھا، میرے پاس 50 سبسکرائبر تھے اس وقت، تو میں آپ سے اس وقت کا جو میرے جو ویوز تھے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین، اس وقت مجھے اتنا نالج نہیں تھا یا اتنا چیزوں کا نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی میرے پاس اس طرح سے وائرلیس مائک موجود تھا جس سے میں کوئی اچھے طریقے سے ریکارڈنگ کر سکوں، نہ ہی کوئی بہترین کیمرہ تھا اتنا۔ اگر آپ میرے پریویس شروع کے ولاگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈے بائی ڈے میرے ولاگس میں امپرومنٹ آتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان یوز ٹو ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے باتیں کرتا کرتا اتنا یوز ٹو ہو چکا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جیسے میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا، آپ لوگ مجھے میرے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، مجھے میرے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو ابھی میں بالکل ایسے کمفرٹیبل زون میں فیل کرتا ہوں۔ تو یہ تو تھی میری پرسنل ویوز جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے۔ اور یہ ناظرین، میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں اپنے ویورز کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جو میری ویڈیوز کو ٹائم نکال کر دیکھتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانوں میں سے مجھے یہ ایک چھوٹی سی گاڑی سے نوازا ہے، یہ جس میں ابھی سفر کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ میرے پریویس جتنے بھی ولاگ دیکھیں گے وہ سارے آپ کو اس میں میرا جو بائک ہے 125 وہ نظر آئے گا، اور ابھی آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں گاڑی میں نظر آیا کروں گا، یا جو میرے ولاگ ہوں گے وہ میں اپنی گاڑی سے ہی اس کو شوٹ کیا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور میرے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے۔ چونکہ میرا یہ سفر جو تھا وہ کافی طویل تھا، تو میں خواہشمند تھا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا اسباب پیدا کرے جس سے میں اس سردی کے موسم میں جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ احسن طریقے سے کر سکوں۔
تو یہ بے شک اس میں ماں باپ کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، عزیز و اقارب کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور اللہ کا خاص فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میری ایک پرسنل خوشی تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو راستہ جدھر سے بھی ہم ڈی ایچ اے ویلی کی طرف جا رہے ہیں، یہ راستہ جی ٹی روڈ سے تقریباً ہر بندہ یہی استعمال کرتا ہے، اس کا کوئی اور دوسرا راستہ تو ہے نہیں ہے کہ جہاں سے آپ ڈی ایچ اے ویلی کی طرف جا سکیں۔ ڈی ایچ اے ویلی اگر آپ نے جانا ہے تو اسی راستے سے ہوتے ہوئے جانا ہے، اور اکثر لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے آپ۔ جی تو ناظرین میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ راستہ جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے صرف انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ڈی ایچ اے ویلی میں، وہ لوگ ہم سے اکثر اوقات پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جازب بھائی آپ یہ بتا دیں کہ ادھر سفر کتنا ہوتا ہے، اس کے کلومیٹر کتنے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اور راستہ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دن کے ٹائم تو میں بلیو بیل والا راستہ استعمال کر لیتا ہوں، اور وہ بھی جب میں بائک پر ہوتا ہوں، اور جب میں گاڑی پہ ہوتا ہوں تو پھر تو میں بالکل نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ وہ راستہ جو ہے وہ بھی اتنا پختہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہی راستہ آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو جو منٹس ہیں وہ بھی پتہ چلتے رہیں گے، اور جو کلومیٹر ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں گے کہ کتنے لگتے ہیں۔ کچہری چوک راولپنڈی سے آن ورڈ آپ اگر ڈی ایچ اے ویلی آتے ہیں تو اس کا کتنا سفر ہے۔ تو میں اب ایکسکیوز اس لیے آپ سے شروع میں نے کر دیا تھا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ اب اتنی زیادہ ٹائم ٹو ٹائم اس لیے نہیں آ رہی کہ میں کچھ پچھلے کافی دنوں سے ایک پروجیکٹ ہے میگا سٹی گجر خان، اس کے اوپر ورک کر رہا تھا، تو جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے جو پراپر ولاگنگ ہے وہ نہیں کر پا رہا، اور اس کے لیے میں خود بھی بڑا وہ ذہنی طور پہ ڈپریس رہتا ہوں کہ میں نے ایک اچھی چیز کی شروعات کی اور میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ اس جگہ پہ مصروف تھا، اور آپ کو میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ مجھے کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں کہ سر اب یہ جو آپ ڈی ایچ اے ویلی دکھاتے ہیں آپ کوئی ایسا پروجیکٹ بتائیں کہ جس میں ہم انسٹالمنٹ کے اوپر اپنا پلاٹ، اپنا گھر یا اپنا کچھ اس طرح سے سیف کر سکیں، اور وہ سوسائٹی، وہ جگہ جو ہے وہ بھی سیف ہو جس میں ہماری انویسٹمنٹ ڈوب نہ جائے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ 3 سے 4 سال انسٹالمنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد سوسائٹی جو ہے وہ کلیپ کر جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سوسائٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں مینجمنٹ بھاگ جاتی ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہم نے اپنے نقصان کا ازالہ کس سے لینا ہے، کیونکہ وہ مینجمنٹ ہی بھاگ جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایشور کرتا ہوں، میرے چینل کی طرف سے آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ میگا سٹی گجر خان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ تعالی ود ان ٹائم ڈلیوری ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہیں گے تو یہ پروفیٹیبل پروجیکٹ ہوگا آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ جس روڈ پہ جی ٹی روڈ پہ میں ابھی چل رہا ہوں، کہ یہی جی ٹی روڈ آپ نے گجر خان تک جانا ہے۔ گجر خان جیسے ہی آپ کراس کریں گے تو آن ورڈ 12 کلومیٹر کے بعد رائٹ سائڈ پہ آپ کو میگا سٹی گجر خان کے جو ہے بل بورڈ نظر آ جائیں گے، جس سے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میگا سٹی گجر خان کی انٹرس ہے، مین جی ٹی روڈ سے انٹرس ہے۔ میں دیگر سوسائٹیوں کا نام لیے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ مطلب یہ انسٹالمنٹ پہ جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں، ان کی لوکیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سوسائٹی کی لوکیشن جو ہے وہ ٹھلیاں انٹرچینج ہے، یا کسی کی موٹر وے کے اس طرف ہے، کسی کی موٹر وے کے اس طرف ہے، جس عام انسان کا ایکسیس ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جی ٹی روڈ ایک ایسا روڈ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوکل ٹرانسپورٹ بہت زیادہ چلتی ہے، اور اسٹاپ ٹو اسٹاپ چلتی ہے۔ اگر آپ فیض آباد سے لاہور کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ روات میں بھی ایک اسٹاپ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد مندرہ آ جاتا ہے، پھر گجر خان آ جاتا ہے۔ یہ لوکل آپ اس طرح سے سفر کر سکتے ہیں، اور جو دیگر سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ بالکل جو ہے وہ نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ آپ کو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کرنی پڑتی ہے جو کہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے۔ اگر آپ ذاتی کریں تو آپ کا پیٹرول فیول بہت زیادہ لگتا ہے، اور اگر آپ کسی کمپنی کی سروسز لیں جیسے کہ کریم، اوبر یا ان ڈرائیو، تو وہ آپ کو ویسے ہی بڑا کاسٹلی پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ نے آج کے ٹائم میں بھی اگر آپ نے ایئرپورٹ کی طرف بھی جانا ہے، نیو ایئرپورٹ کی طرف، تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے 2500 سے 3000 پنڈی سے جو ہے وہ کرایہ لے لیتے ہیں یہ ٹیکسی والے۔ تو لہٰذا یہ جو پروجیکٹ ہے میگا سٹی گجر خان کا، یہ آپ کو
تقریباً لوکل کے اوپر آپ کو بڑا ریزنیبل پڑتا ہے. اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے جو بالکل اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، کہ جن کے پاس بالکل ہی جو ہے وہ سیونگ نہیں ہوتی اور وہ اپنا آپ گزارا بڑی مشکل سے کرتے ہیں، میگا سٹی نے ان لوگوں کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھا ہے اور ان لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا ہے. تو اب آپ سوچیں گے کہ میں ڈی ایچ اے ویلی کا ولاگ بنا رہا ہوں، جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہا ہوں، تو بیچ میں میگا سٹی کہاں سے آ گیا. تو یہ میں صرف ان لوگوں کے لیے معلومات دے رہا ہوں کہ جو اکثر اوقات مجھے فون کرتے ہیں کہ جازی بھائی وہ والا پروجیکٹ بتائیں کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ کم انویسٹمنٹ میں ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیو بھی رہے اور ہمیں اینڈ پہ اس کا ریوارڈ بھی مل جائے، مطلب پروفٹ مل جائے. تو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ آپ کی میگا سٹی گجرا خان میں ہو سکتی ہے، جس کی اتھرائز ڈیلرشپ ہے ہمارے پاس. اور اگر آپ ہم سے پلاٹ بک کروائیں گے 3.5 مرلے کا تو اس کی ایک انسٹالمنٹ آپ کو فری دی جائے گی. اور اگر آپ 5 مرلے کا پلاٹ بک کروائیں گے ہم سے تو آپ کو پہلی 2 انسٹالمنٹ فری دی جائیں گی اگر بکنگ کروائیں گے. تو یہ باقی کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس میگا سٹی میں 3.5 مرلہ کا پلاٹ ہے، 5 مرلہ ہے، 7 مرلہ ہے، 10 مرلہ ہے، 1 کنال اور 2 کنال ہے. یہ ٹوٹل انوینٹری ہے. اس میں سے جو پلاٹ آپ بک کروانا چاہتے ہیں ہمارے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے کسی بھی نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں، میرا نام جاذب مغل ہے. اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کر کے میری یوٹیوب ویڈیو کا حوالہ دیں گے تو آپ کو ایک انسٹالمنٹ فری ملے گی 3.5 مرلہ پہ اور 2 انسٹالمنٹ فری ملیں گی آپ کو 5 مرلہ کے اوپر، جو کہ پہلی 2 انسٹالمنٹ آپ کی بہاف پہ کمپنی ہماری پے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تو میں آپ کو اب مصروفیت کی وجہ سے اور دوسرا جو لوگ پوچھتے ہیں ان کی وجہ سے میں نے آپ کو اس کا حوالہ دے دیا. تو اب میں آپ آتا ہوں اصل ٹاپک کے اوپر. اصل ٹاپک میرا یہ تھا کہ یہ جو ولاگ میں بنانے جا رہا ہوں یہ میرے یوٹیوب چینل کا سب سے بڑا ولاگ ہے، جس کا جو دورانیہ ہے وہ آلموسٹ میرا خیال ہے کہ 30 منٹ یا 31 منٹ تک یا 32 منٹ تک بھی جا سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بور بھی نہیں ہوں گے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے. اور اس میں آپ کو یہ معلومات میں دے دوں گا کہ آپ کے جو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شروع میں دیکھیں گے کتنے کلومیٹر ہے، اینڈ بھی جا کے دیکھیں گے کتنے کلومیٹر ہے اور پھر اس کے بعد بات ختم. اور یہ میری جتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں ساری اسکپ ہو جاتی ہیں. پھر لوگ فون کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے ویڈیو میں یہ نہیں بتایا. ویڈیو میں اب لاسٹ ٹائم میں نے بلو بیل کی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے شروع میں بھی کلومیٹرز دکھائے، اینڈ کے بھی کلومیٹرز دکھائے اور بیچ میں نے منٹس بتائے تھے جو کہ ویڈیو کے بیچ میں نے سینٹر میں بتائے تھے. اب ایک بندے نے مجھے کال کر کے کہا جی وہ دیکھیں جی آپ نے کلومیٹر تو دکھا دیے بتا دیے، منٹس نہیں بتایا. پرابلم یہ ہے کہ لوگ اسکپ کر جاتے ہیں ویڈیو کو، آہستہ آہستہ اسکپ کرتے 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 دیکھتے ہیں تو پھر اینڈ تک جب اینڈ ہو جاتا ہے تو وہ منٹس ان کو کہاں سے پتہ چلیں گے جب ویڈیو اسکپ کریں گے. تو اس لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ یہ سفر بھی میرا گزر جائے گا، جو کہ میں اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہوں. میرے ساتھ میری وائف بیٹھی ہوئی ہے جو کہ کیمرہ مینی کر رہی ہے، کیونکہ میں اکیلا تھا تو میں ڈرائیو بھی کر سکتا تھا اکیلے. اور رات کے اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے اور میں ڈرائیو کر رہا ہوں. اور وہ اس لیے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بالکل جو ہے وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ولاگنگ نہیں کر پا رہا، تو چلیں رات میں صحیح یہ ایک ویژولز بھی رات کے نائٹ کے آپ کو دکھا دوں گا. اور ڈی ایچ اے ویلی کا جو اندر سے منظر ہے نائٹ کا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے. اور جو راستہ ہے وہ کتنا سیف ہے، ان سیف ہے، سیکورٹی ہے نہیں ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کر لوں گا. اور ابھی تک کا جو میرا 1 سال ہو گیا مجھے ڈی ایچ اے ویلی میں شفٹ ہوئے ہوئے، میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے وہ تو بہت ہی شاندار ہوا ہے. کیونکہ مجھے ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جگہ پہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس میں مجھے کوئی نقصان ہوا ہو. اور جب تک میں شہر میں موجود تھا تو شہر میں تو نہ کوئی چیز سیف ہے، نہ آپ سیف ہیں، نہ آپ کا مال نہ جان، کوئی بھی چیز سیف نہیں ہوتی. تو ڈی ایچ اے ویلی میں آپ لوگ ڈی ایچ اے 2 ڈی ایچ اے 1 جیسی سیکورٹی محسوس کریں گے اور فیل کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت زیادہ اچھا اور بہت بہترین انوائرمنٹ آپ کو ملے گا. تو یہ اس وقت میں ناظرین جی ٹی روڈ کے مقام سے گزر رہا ہوں. اور یہ جو ہے اس وقت میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اس وقت ٹوٹل جو میں نے سفر طے کیا ہے وہ تقریباً آلموسٹ ہو گئے ہیں کوئی تقریباً 14 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں مجھے سفر کرتے ہوئے. اور اس وقت میں بس راستے میں ہوں، جا رہا ہوں ڈی ایچ اے ویلی کی طرف.
اور ناظرین ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ ریٹس وغیرہ بتایا کریں گے، پھر آپ نے اس کے بعد ریٹ کی معلومات نہیں دی۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ولاگ ہی بہت کم بنا رہا ہوں، اس میں کیسے ڈیلی اپڈیٹ دے سکتا ہوں، اور پھر میں یہ جو ویڈیو ہے اسی میں اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ لاسٹ ولاگ جو بنایا تھا اس میں بھی میں نے ریٹس وغیرہ بتا دیے تھے کہ جو ریٹ ڈکریز آیا تھا ریٹ میں، وہ سیم ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے۔ کوئی 50,000 لاکھ روپیہ بہتر ہوا ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو پلاٹ 18 پہ چلا گیا تھا وہ 19 پہ آ گیا ہے، جو ابھی لاسٹ ٹائم 19 پہ گیا تھا پھر وہ 20 پہ آ گیا ہے۔ اسی طرح سے جو پلاٹ جو تھا آپ کا 26 پہ گیا تھا وہ 27 پہ آ گیا، اب 27 سے 28 پہ 1 لاکھ روپے کی امپرومنٹ آ گئی ہے اس میں۔ لیکن آج بھی اگر آپ 8 مرلے کی فائل لیتے ہیں تو وہ آپ کو 26 سے 28 کی بریکٹ میں مل جائے گی، اور اگر آپ 5 مرلے کی فائل لیتے ہیں تو آپ کو 19 لاکھ سے 21 لاکھ کی بریکٹ میں مل جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ بیلٹ پلاٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا 32 لاکھ سے لے کر تو 60 لاکھ روپے تک بیلٹ پلاٹ مل جاتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوری کنسٹرکشن جس پہ آپ کر سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کو پوزیشن لیٹر ڈی ایچ دے دے گا اور اس کے بعد آپ کنسٹرکشن کر لیں گے۔ اور ایک اور بات میں اپنے ہر ولاگ میں بتا دیتا ہوں کہ میں جتنی تعریفیں ڈی ایچ اے ویلی کی کر رہا ہوں یہ تعریفیں کرنٹ ویلیو کرنٹ سچویشن کے مطابق ہیں، اور اوورآل اگر ڈی ایچ اے ویلی کو دیکھا جائے تو یہ 13 سے 14 سال لیٹ پروجیکٹ ہے۔ اس کو 13 سے 14 سال پہلے ڈیلیور ہو جانا چاہیے تھا، جب مطلب 2012-11 میں، لیکن بس مینجمنٹ کی سستی اور مینجمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے یا کچھ مینجمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، اور کچھ لینڈ نہ کلیئر ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہمیں آئی ہیں، تو جس وجہ سے یہ جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ ہوتا چلا گیا۔ اور آج جو پروجیکٹ کی کرنٹ سچویشن ہے وہ بس ڈیلیوری کے قریب ہے۔ اور اگر میں بات کروں آپ سے کہ بوگن ولا کا جو سیکٹر ہے جس میں گیٹ نمبر 1 آ رہا ہے ڈی ایچ اے ویلی کا، وہ اندر سے اس کا جو مین بولیوارڈ ہے وہ 90% بالکل ڈن ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر آئی تھنک میں نے 3 پارٹ ویڈیو کے 3 پارٹس جو ہیں وہ بنائے تھے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور اسی طرح سے جو اولینڈر سیکٹر تھا اس کے جو ہوم تھے جو گرے اسٹرکچر میں آ رہے تھے وہ بھی آلموسٹ دسمبر میں کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہوپس ہو کہ جنوری یا فروری میں آپ کو اس کی پوزیشن مل جائے گی۔ جو لوگ اس بارے میں کویشچن کرتے تھے ان کو بھی آنسر کر دیا۔ اب آ جائیں اولینڈر کا سیکٹر ڈی اور سیکٹر بی، یہ 2 سیکٹر ہیں جن کے اوپر ابھی تک کام چل رہا تھا۔ ڈی کی جو پہلی رو تھی 75 اسٹریٹ وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد لائنوں کے گھر تھے 6 سے 7 جو لائنیں بنتی ہیں اس میں بھی 8 گھر ہیں ایک لائن میں، وہ بھی آلموسٹ جو ہے وہ 90% کمپلیشن اور ہینڈ اوور ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناظرین سیکٹر بی کی بات کریں تو سیکٹر بی کے گھر ریڈی ہیں، ابھی تک پوزیشن نہیں دی گئی، اس کی وجہ مین روڈ ہے، کیونکہ وہ ایک نالا نما جگہ ہے، چشمہ جو ہے اس کے اوپر برج بن رہا ہے، ایک چھوٹا سا مینی سا، وہ برج بن جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ برج جو ہے وہ آپ کو بی تک اولینڈر کے لے جائے گا۔ اور ایک اور چیز جو مجھے اکثر فون آتے ہیں یا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اکتوبر کے اینڈ پہ جو ہے وہ بلو بیل کا برج جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا جائے گا، تو اگر آپ میرا پریویس ولاگ بلو بیل کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی کہ میں برج کے اوپر سے بائک چلا کر تو ڈی ایچ اے 6 میں گیا تھا، اور ڈی ایچ اے 6 سے آنورڈ میں آپ کو ڈی ایچ اے 5 ایکسپریس وے تک بھی لے کر گیا تھا۔ اگر پریویس ولاگ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اس میں اپنی غلطی کا اعتراف خود ہی کر لیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ بار بار جو ہے وہ کمنٹس کریں۔ تو اس میں میری اپنی اسیسمنٹ غلط تھی، چونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مڈ آف اکتوبر جو ہے وہ 15-16 اکتوبر کو یہ اگر برج جو ہے وہ اس کو ریڈی کر دیا انہوں نے تو اس کے بعد تو صرف یہی رہ جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر لک ڈالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے لک ڈالنے کے بعد کچھ دن اس کو ٹھیک مطلب خشک ہونے کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد ٹریفک چلا دیں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی برج تیار ہوا ہے، برج کے بعد اس کی جو دیواریں سائڈ کی جو دیواریں ہوتی ہیں جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا برج کے سائڈوں پہ ہوتی ہیں، ابھی اس پہ کام ہونا ہے، اس کے بعد وہ بننے کے بعد لک ڈلیں گی، لک ڈلنے کے بعد بھی برج ایکٹیو ہو جائے گا، لیکن وہ برج جو ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ڈی ایچ اے 6 کی جو لینڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ابھی تک مسائل ہیں، بہت زیادہ گڈھے ہیں، بہت زیادہ پہاڑیوں والا راستہ ہے، تو اس کو بھی کلیئر کرنے میں ڈی ایچ اے کو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ تو میں اپنے پریویس انالیسس کے اوپر معذرت کرتا ہوں، اور آگے میں آپ کو نیا انالیسس بتا دیتا ہوں جو ابھی میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ جا کر دیکھا تھا۔ وہ اسٹیٹس یہ آ رہا تھا کہ تقریباً اگر آپ 4 سے 5 مہینے ذہن بنا لینا اپنا کہ 4 سے 5 ماہ بعد یہ جا کے آپ کا برج جو ہے وہ بالکل ایکٹیو ہوگا۔
برج تو آلموسٹ مہینے ڈیڑھ کے اندر ایکٹیو ہو جائے گا جتنا کام اس میں رہتا ہے. اب اتنا کوئی خاص کام رہتا نہیں ہے، لیکن اب اصل ایشو یہ ہے کہ برج کے نے آگے جو ہے وہ ڈی ایچ اے 6 میں کنیکٹ کرنا ہے، اور ڈی ایچ اے 6 سے آپ نے ڈی ایچ اے 5 میں جانا ہے، تو اس راستے کا بھی کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے نا. تو اس میں بیسیکلی وقت لگ جائے گا. ڈی ایچ اے 6 اور ڈی ایچ اے 6 کو 5 سے جو کنیکٹ کرنا ہے، اصل میں تو وہ پریشانی ہے یا وہ جو ہے پرابلم یا ٹربل کا شکار ہے وہ لوکیشن. اب ڈی ایچ اے 6 سے آن ورڈ اگر آپ ڈی ایچ اے 5 کی طرف جائیں تو ابھی بھی کتنے گاؤں کتنی جگہ ایسی ہے جو ابھی تک ایکوائر ہی نہیں کی گئی. تو اسی طرح سے جو B1 ہے جو سیکٹر ڈی ایچ اے 6 کا، وہ بالکل ریڈی ہے. اس کے جو مین بولے وارڈ ہے اس پہ بھی کام چل رہا ہے، اور اس کے بعد سے مطلب B2 پہ بھی کام چل رہا ہے. اب جو بیچ میں گاؤں آ جاتا ہے جس کو آپ ددوچھا ڈیم کی جگہ بھی بولتے ہیں، وہ جگہ ابھی تک ایکوائر ہی نہیں کی گئی ہے، اور اگر ایکوائر ہے تو بالکل اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا. تو اس وجہ سے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں پیشگی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ابھی ٹائم لگے گا. تو اس بارے میں تو آپ سوچ دیں، چھوڑ دیں کہ اگلے 1 سال تک بھی آپ جو ہے وہ بلو ویل برج سے ڈی ایچ اے ویلی سے ہوتے ہوئے ڈی ایچ اے 6 سے ایکسپریس وے کا سفر کر سکیں گے. جی تو ناظرین، میں اس وقت کلر سیدھا روڈ سے گزر رہا ہوں، اور یہ جو کیمرہ ہل رہا ہے اس کی وجہ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا، چونکہ وہ روڈ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے، اس وجہ سے اسپیڈ میں چلا رہا ہوں گاڑی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیمرہ ہل جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پرائس کیا چل رہی ہے، ابھی بیچنا چاہیے یا خریدنا چاہیے. تو ان لوگوں کے لیے میرا یہی جواب ہوتا ہے کہ اگر آپ ابھی اس کو ریٹ جیسے نیچے آئے ہوئے ہیں، اگر ابھی آپ اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد اس کو سیل کریں جب ریٹ اپنے پیک پر ہوں گے، تو تب آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو لوگ ابھی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے. اگر آپ اس وقت خریداری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ریٹ اس وقت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے پیک پہ تھی، ایک جو فائل تھی وہ 35 لاکھ کی تھی جو واپس 19-20 لاکھ پہ آ گئی ہے. ایک فائل جو تھی وہ 45 to 48 لاکھ کی تھی جو 27-28 پہ آ گئی ہے. تو اس سے زیادہ اور ڈکریز کیا آئے گا ریٹ میں. تو یہ جو ملک میں بڑھتی ہوئی عدم صورتحال ہے، یہ جو ملک کی اس وقت معیشت کا حال ہے، جو ملک کی سیاسی اس وقت کشیدگی ہوئی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ریٹس وغیرہ جو ہیں وہ سٹل ادھر ہی اسٹیبل ہیں. اور ملک میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، جس وجہ سے اس وقت ریٹ جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہے ہیں، وہ اپنے اصل جو ان کی اصل ویلیو ہے یہ وہاں تک نہیں جا رہے ہیں. تو یہی ٹائم ہے، اگر آپ اس وقت خرید لیتے ہیں تو میری یہ ویڈیو کا یہ کلپ آپ اپنے پاس سیو رکھ لیجئے گا. ود ان 6 منتھ اگر آپ کو ڈبل پروفٹ نہ ہو تو میرا نام بدل دیجیے گا، میں اتنا ہی کہوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ ناظرین، اگر اس وقت آپ خریداری کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرا کام ہوتا ہے کہ جو سچ اور حقیقت ہے وہ آپ لوگوں سے میں بیان کر دیتا ہوں، اور میں قطعاً اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، ڈی ایچ اے مینجمنٹ کیا سوچے گی. جہاں پہ ڈی ایچ اے مینجمنٹ کی غلطیاں ہوتی ہیں میں وہ بھی ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اور جہاں پر ڈی ایچ اے مینجمنٹ کی اچھائیاں ہوتی ہیں میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. میرے جتنے بھی ولاگ اگر آپ پریویس دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک چیز واضح نظر آئے گی کہ مجھ سے یہ چکنی چپڑی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ جی بلا وجہ میں مینجمنٹ کی بڑی تعریفیں کروں. تو مینجمنٹ اصل میں خود افیکٹی ہوں، تو میں اس لیے بھی مینجمنٹ کی تعریفیں نہیں کرتا، چونکہ میں نے 2008 میں بک کروایا تھا ولا 5 مرلے کا ڈی ایچ اے ہوم، تو وہ مجھے جا کر 2021 میں ملا ہے. تو اگر آپ اس کا انالیسس کریں نا، کمپیریزن ڈرا کریں، تو یہ بنتے ہیں تقریباً 12 اور 13 جو ہے مجھے انتظار کرنا پڑا. تو میں کیسے ان کی تعریف کر سکتا ہوں. لیکن اب جب میں گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوں، یا جو ادھر میں آپ لوگوں کو جو ویژولز دکھا رہا ہوتا ہوں، اس میں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھا ورک کر رہی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ ان کی تعریف جو بنتی ہوتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں. ادروائز میں آپ کو اس لیے وجہ بھی بتا دی ہے کہ میں تعریف اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں خود افیکٹی ہوں، اور میں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے واقف ہوں. اور باقی جو دیگر ایک چیز اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر میں باقی ولاگز جو کرتا ہوں مطلب دیگر سوسائٹیز کے اوپر، فار ایگزامپل میگا سٹی یا پھر روڈن انکلیو،
تو اس کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے بہت کم رسپانس آتا ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو تمام ویڈیوز ہوتی ہیں جو میرے چینل کی، اس کو اسی طرح سے سراہا کریں، اسی طرح سے بتاؤں اور پیار سے نوازا کریں. جو آپ میرے جو ویلی کی ولاگز ہوتے ہیں، اس کو جیسے آپ لوگ وقت دیتے ہیں، کنٹریبیوشن اپنا دیتے ہیں اور اپنے کمنٹس اور ریویوز دیتے ہیں، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو جو دیگر باقی ولاگز آتے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے آپ کا رسپانس ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. اور میرا آپ لوگوں سے پرومس ہے، جس دن تک میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا میں تب تک آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. جس دن میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا میں آپ لوگوں سے نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو جو ہے وہ آپ شیئر کریں، لائک کریں. میں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کیونکہ ابھی میرا نیا چینل ہے، تو اس کے اوپر مجھے ورکنگ کرنے میں بھی بہت ٹائم لگ رہا ہے. تو شروع میں تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ پرمار کر دی سبسکرائب کی، مگر ابھی اس دفعہ جو ہے نا وہ پچھلے 1 مہینے سے سبسکرائبر بہت سلو ہوئے میں میرا واچ ٹائم بھی گرتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، تو اس سے چینل کی ریٹنگ میں بڑا اچھا جو ہے رسپانس ملے گا مجھے. تو بہرحال مجھے لگتا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تو آپ مان لیں گے. بہرحال آپ مجھے پتہ مان تو لیں گے. خیر اچھا، اب آ جاتے ہیں دوبارہ ایک اور پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈی ایچ اے ویلی کا ایک گیٹ آ رہا ہے بوگن ولا، جو کہ آ رہا ہے بالکل اولینڈر سے تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر پہلے آ رہا ہے. یہ ہوگا گیٹ نمبر 1. جو ادھر کلر سیدھا روڈ سے لوگ آتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ ایک لیفٹ سائڈ پہ سردار مارکیٹ آتی ہے اور یہاں پہ ایک یو بی ایل بینک بھی ہے. تو اگر آپ یو بی ایل بینک سے جو ہے وہ یو بی ایل بینک کی جو دیوار ہے وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو بوگن ولا نظر آ جائے گا. تو جو گیٹ نمبر 1 ہوگا وہ بوگن ولا کا ہوگا. اور بوگن ولا کے جو اس وقت پلاٹ ہیں وہ نہایت ہی سستے ہیں. میں آپ کو اگر اگزامپل دوں تو اس وقت 45 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ کی بریکٹ میں 8 مرلہ سیکنڈ بیلٹ سیل کے لیے اویلیبل ہے اس بریکٹ کے اندر. تو اگر آپ اس کو ابھی تک آپ نے سوچا نہیں ہے خریدنے کا تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ خرید لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ کا یہ بیلٹنگ یہ جب ہینڈ اوور کریں گے پوزیشن آپ کو ملے گی گراؤنڈ کے اوپر، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ 1.5 کروڑ سے اوپر کا ہوگا. اور جو 8 مرلے کا ولا ادھر چلا گیا تھا 1 کروڑ 55 پہ 60 پہ 70 پہ، وہ یہ جو ڈکریز آیا ہے نا اس میں ولاز کو بھی فرق پڑا ہے. 8 مرلے کا ولاز جو اس وقت میرے پاس اویلیبلٹی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 1 کروڑ 40 لاکھ کی، اور اسی طرح سے 5 مرلے کی میرے پاس منیمم پہ جو اویلیبلٹی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 65 لاکھ کی. اور باقی اس کے علاوہ جو ولاز ہیں وہ کارنر کیٹیگری ہے یا ایکسٹرا لینڈ ہے یا پارک فیس ہے، جو کیٹیگریز ہوتی ہیں اس کے چارجز الگ سے ہوتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر ابھی 1.40 1.45 کا گھر آ رہا ہے تو وہ کیٹیگری میں اگر جائے گا تو 1.50 کا ہو جائے گا. اسی طرح سے 5 مرلے کا گھر میرے پاس اگر 65 کا آ رہا ہے تو وہ کیٹیگری میں جائے گا تو 70 لاکھ کا 72 لاکھ کا ہو جائے گا. تو یہ اس وقت تاریخ کی سب سے سستی ترین جو ہے وہ ریٹس ہیں. اگر آپ اس پہ خریداری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہوں یہ جو ڈی ایچ اے ویلی کے جتنے بھی سیکٹر ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی دکھاتا رہوں گا. ابھی اس وقت جو للی کے 5 مرلہ اور 8 مرلہ ریزیڈینشیل فرسٹ بیلٹ کے پلاٹ ہیں وہ ریڈی کیے جا رہے ہیں، اور اولینڈر کے 5 مرلہ اور 8 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹ جو ہیں وہ ریڈی کیے جا رہے ہیں، جو نیئر بائی انشاءاللہ ود ان 2 منتھ آپ کے ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے، اور جس سے پرائیویٹ کنسٹرکشن بھی یہاں پہ آن ہو جائے گی اور ویلی کو ایک طرح سے 4 چاند لگ جائیں گے. اور یہ جو ریٹس ابھی آپ کو میں سنا رہا ہوں نا یہ ریٹس آپ کو پھر نہیں ملیں گے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ریٹ تیز ہوتے ہیں تب ہم سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں کوئی سستا پلاٹ لے کے دیں. تو جب سستا ہوتا ہے ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ سنتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اس وقت اگر خریداری کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. اور جن لوگوں نے مہنگے خریدے ہوئے ہیں وہ اس وقت سیل نہ کریں، یہ وقت سیل کرنے کا نہیں ہے. اور باقی انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ڈیفرنٹ ویڈیوز لاتا ہی رہتا ہوں، نائٹ موڈ میں ڈے موڈ میں آپ لوگوں کے لیے ورک کرتا رہتا ہوں. اور پھر بھی اگر کوئی چیز میں ایڈریس نہیں کر سکا تو آپ میرے نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں آ کے مجھے بتا سکتے ہیں. مجھے پرسنلی میرا نام ہے جاذب مغل،
آپ مجھے پرسنلی جو ہے وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، اور مجھ سے کوئی بھی کیوری پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئک رسپانس دوں گا، اور ہو سکا تو میں آپ کو وہ اس کا سلوشن بھی بتا دوں گا، جو بھی پرابلم یا جو بھی چیز آپ کو نیڈ ہوگی. تو اب یہ ویڈیو میری ادھر ہی اختتام ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے نہیں امید کہ آپ کو کوئی بھی کوشچن ایسا ہو جو میں نے ایڈریس نہیں کیا ہوگا. تو میں نے الحمدللہ سارے جو کوشچن ہیں آپ کے وہ ایڈریس کر دیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ بہت زیادہ پسند آئے گا. اور اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ آلموسٹ 31 منٹ بنتی ہے، جس کو میں بالکل ریڈیوس نہیں کر رہا. اس لیے ریڈیوس نہیں کیا میں نے کہ اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو منٹس پتہ لگیں گے کہ کچہری چوک سے لے کر تو میں ڈی ایچ اے ہومز للی بی تک کتنے منٹ میں آیا ہوں. 31 منٹ میں آیا ہوں. اور اسی طرح جو کلو میٹرز ہیں وہ میرا میٹر بتائے گا کہ کہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور کہاں میں نے اینڈ کیا ہے، اور کتنے کلو میٹر کا میں نے سفر کیا ہے. اور فیول ایوریج اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ابھی میری گاڑی جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑی گاڑی دے گا تو میں آپ کو فیول ایوریج بھی بتایا کروں گا انشاءاللہ. اور میرے لیے خاص دعا کرنی ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. خوش رہیں، خوش رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.